اکبر زیدی صاحب اس بحث پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جو نمبر دیا گیا ہے 3.94% گروتھ کا، کیا ریئلسٹک ہے، کیا اچیو ہو سکتا ہے، یا آپ کے خیال میں یہ نمبرز کو بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا ہے؟ شکریہ شہزاد صاحب. میرے خیال ڈیبیٹ کوئی نہیں ہے کیونکہ سب متفق ہیں کہ یہ نمبر بالکل غلط ہے. دیکھیں آج سے صرف 4-5 ہفتے پہلے جب IMF کی ٹیم کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی حکومت کی، تو یہ طے ہو گیا تھا، حکومت IMF نے بھی کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2-2.25% کے درمیان یہ گروتھ ہوگی. تو یہ 4 یا 5 ہفتے میں ایک دم سے ڈبل ہو جانا، یہ نہ صرف تعجب کی بات ہے، یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے. اس میں کوئی جو اکانومسٹ ہیں کوئی بھی اس میں وہ بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتے، اور یہ بہت ایک عجیب و غریب نمبر ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جولائی کے بعد اگست میں جب دوبارہ نمبرز آئیں گے یا جب اسٹیٹ بینک کے نمبرز آئیں گے تو یہ 3 سے زیادہ نہیں ہوگی، وہ بھی اگر 3 تک گئی. تو یہ انہوں نے بس ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے دکھانے کے لیے کہ ایک دم سے ترقی ہوگی. اس کی بنیاد بالکل غائب ہے، بالکل نہیں. اس حوالے سے حکومت کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 1 مہینے پہلے 2.9% کی گروتھ فورکاسٹ دی تھی جب ہم میڈیم ٹرم بجٹری فریم ورک بنا رہے تھے، لیکن اس کے بعد ربی کراپ میں جو ویٹ کے نمبرز آئے ہیں، سروسز سیکٹر میں جو پرفارمنس ہے وہ ہمارے اندازوں کے مطابق بہتر ہوئی ہے. یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. جی وہ بات ان کی صحیح ہے، لیکن اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ پورے سال کی پرفارمنس ہے، اور یہ پچھلے 2 ہفتوں کی نہیں ہے، 3 ہفتے کی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں جہاں لاک ڈاؤن ہوا ہے جو ابھی تک چل رہا ہے پورے پنجاب میں اور ادھر سندھ میں خاص طور پہ بڑی سختی سے لاک ڈاؤن ہے. جب آپ کی ٹرانسپورٹ کمیونیکیشنز نہیں چل رہی، یہ رکی ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں مثلا خاص طور پہ کپاس کی فصل جو ہے جو ایک اتنا اہم رول ادا کرتی ہے، وہ تقریباً آدھی کم ہوئی ہے. 13-14 ملین بیل سے میرے خیال ہے 7-7.5-8 ملین بیل تک اس میں کمی آئی ہے. جب آپ کی انڈسٹری بیٹھی ہوئی ہے تو دیکھیں اس میں اعداد و شمار اپنی جگہ، لیکن اس میں پہلی چیز اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر پہنچنے تک آپ کو کچھ لاجک استعمال کرنی پڑے گی. آپ کا ملک بند رہا ہے بہت عرصے سے، صرف چند 9-10 مہینے سے نہیں، 1.5 سال سے بند رہا ہے. تو اس کے بعد اگر اس میں تھوڑا بہت کھلا بھی تھا بیچ میں، پھر دوبارہ لاک ڈاؤن ہو گیا، پھر بند ہو گیا. تو یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے. اور یہ بتا رہے ہیں ایگریکلچر میں بہت گروتھ ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہم گندم جو ہے امپورٹ کرتے آئے ہیں اتنے عرصے سے. تو یہ 2 ہفتے میں ایک دم صورتحال نہیں بدل سکتی. اگر اس میں پہلے سے کچھ اشارے مل رہے ہوتے کہ اس طرف جا رہے ہیں تو پھر بعد میں اس میں کچھ حقیقت ہو سکتی تھی. لیکن میں ایز این اکانومسٹ آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ہو سکتا ہے. خرم صاحب آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ IMF نے اپنی جو فورکاسٹ تھی GDP گروتھ کی اس کو 1.5 سے 2% تک بڑھایا، اور پھر جیسے کہ میڈیم بجٹری فریم ورک جو کہ کابینہ نے پاس کیا پچھلے مہینے، اس میں انہوں نے کہا 2.9% ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی 3 مہینے پہلے کہا تھا کہ 3% کے آس پاس گروتھ ہوگی. اب حکومت کا یہ کہنا، NSE کا یہ کہنا کہ گروتھ ریٹ 4% کے آس پاس ہوگا. ریئلسٹک لگتا ہے آپ کو، یا جیسے اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ ڈاؤن ورڈ ریوائز کریں گے اس کو؟ دیکھیں شہزاد 2-3 کی ڈیٹا پوائنٹس ہیں اس میں. ایک تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لاسٹ ایئر کی جو گروتھ تھی وہ اب دوبارہ سے ریوائز ڈاؤن مزید کی گئی ہے، اور ان مائی پرسنل اوپینین وہ گروتھ بھی شاید زیادہ نیگیٹو تھی کمپیئر ٹو اب جو ریوائز ڈاؤن کی گئی ہے. ریوائز ڈاؤن اس طرح سے کی گئی ہے کہ 0.38% جو ہے نیگیٹو گروتھ تھی لاسٹ ایئر 9 منتھس. ایک تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 9 منتھس کے نمبرز ہیں یہ، اور ایکسٹراپلیٹ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ ایسٹیمیشنز ہوتی ہیں کہ جی اگلا جو کوارٹر ہوگا اس میں بھی یہی اگر نمبرز ہوئے تو یہ گروتھ ہوگی. تو یہ ایکچوئل نہیں ہے. یہ بالکل اکبر زیدی صاحب نے صحیح اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ لاسٹ ایئر گروتھ کیا تھی، لاسٹ ایئر گروتھ جو ہے ریوائز ڈاؤن ابھی جو کی گئی ہے وہ 0.47، یعنی کہ نیگیٹو 0.47 جو ہے وہ گروتھ تھی نیگیٹو GDP میں لاسٹ ایئر. اچھا یہاں سے 8-10 بیسس پوائنٹ تو آپ یہاں ایڈ کر لیں کہ جی آپ 3.94% جو گروتھ دیکھ رہے ہیں اس میں یہاں سے ایک چھوٹی سی سپورٹ ملی ہے کہ اگر لاسٹ ایئر بیس اگر چھوٹا کر دیں گے تو کرنٹ ایئر کا کوئی بھی نمبر ہوگا وہ بڑا ہوگا، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کنٹریبیوشن کس سیکٹر کا کتنا آیا ہے. یہ بالکل سرپرائزنگ چیز ہے کہ ایگریکلچر میں گروتھ آئی ہے. لوگ یہ سرپرائز سمجھ رہے تھے مینوفیکچرنگ سے آئے گی، یہ ایکچولی ایگریکلچر سے آئی ہے. تو ایگریکلچر میں بھی جیسے انہوں نے کہا کہ کاٹن تو آدھی سے زیادہ ڈاؤن تھی اور کاٹن گرنگ میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈکلائن نظر آئے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک سرپرائزنگ فیکٹر یہ ہے، بڑا انپورٹنٹ فیکٹر ہے، سروسز سیکٹر اگر آپ دیکھیں تو سروسز میں ریٹیل اینڈ ٹریڈ ہول سیل
یہ پورا جو ایک سیگمنٹ ہے شہزاد، یہ اس وقت تقریباً 20% کنٹریبیوٹ کرنے لگ گیا ہے پوری جی ڈی پی کا، اور مینوفیکچرنگ اس وقت 19% سے بھی نیچے آ گیا ہے، اور ایگریکلچر اس وقت 20% سے بھی نیچے آ گیا، جس کا ٹوٹل کنٹریبیوشن ہے وہ اس وقت سروسز سیکٹر ہے 61% سے زیادہ چلا گیا. اس میں یہ بہت بڑا سیکٹر ہے جو کہ ان ڈاکومنٹیشن اس میں کافی زیادہ ہے، ڈاکومنٹیشن نہیں ہے اس میں. یہاں کا نمبر اگر آپ دیکھیں تو 1.4%، یعنی کہ آؤٹ آف 3.9%، 1.5% تو صرف ریٹیلز اور ہول سیل ٹریڈ سے آ گیا نمبر. تو یہ تھوڑا سا اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیوں اس طرح سے اتنا بڑا نمبر یہاں سے آیا ہے. کیا ریٹیل اینڈ ٹریڈ میں بہت زیادہ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو کس طرح سے ہوئی ہے، یہ اس کو گیج کرنا مشکل ہے. یہاں بہت سارے سوال ہیں کہ اس کو کیسے جو ہے اوتھینٹیکیٹ کیا جائے. تو ڈیفینیٹلی یہ نمبرز جو ہیں یہ آہستہ آہستہ جب ایکچوئل نمبرز آئیں گے اس کوارٹر گزرنے کے بعد، اور اگلے سال جب ہم جائیں گے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ ایکچوئل گروتھ تھی کتنی اور جو ہے وہ کتنی. کیونکہ آپ کی نظر ہوتی ہے انرجی سیکٹر پہ بھی، تو اسی ڈیٹا جو این ایس سی نے ڈیٹا جاری کیا ہے اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ویسے تو بتا رہے ہیں کہ معیشت کی گروتھ تقریباً 4% ہوگی، لیکن جو پروڈکشن ہے، الیکٹریسٹی کی جنریشن ہے اور گیس کی جو جنریشن ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 23% کی کمی ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر پچھلے سال کے مقابلے میں ہم زیادہ گرو کر رہے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر ہے، ایل ایس ایم ہے، انڈسٹریل سیکٹر گرو کر رہا ہے، لیکن آپ کی جو گیس اور الیکٹریسٹی کی جنریشن ہے اس میں 23% کا ڈکلائن آیا ہو؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جنریشن میں ڈکلائن آ رہا ہے لیکن آپ کی جو ہے انڈسٹری گرو کر رہی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جب آپ کو یاد ہوگا شہزاد، ہم نے پچھلے بھی پروگرامز کیے تھے، 3.1% گروتھ ایکسپیکٹڈ تھی، 3.2%، اور اس کو ریوائز ڈاؤن کیا گیا تھا 1.9%. میں پچھلے سال 19 کی بات کر رہا ہوں. اس میں بھی ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا، جس کے بعد جب ایکچوئل نمبرز آئے تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایکچوئل نمبر کو جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کیا گیا. تو یہ آپ ابھی نمبر کوٹ کر رہے ہیں، یہ موسٹ پرابلی ایک اور جو ہے وہ ڈیفائننگ فیکٹر ہوگا جو آگے جاتے ہوئے گروتھ کو، ایکچوئل گروتھ کے نمبر جب آئیں گے اس کو جو ہے وہ نیچے کرے گا. تو میرے خیال میں یہ جو 3.9 کا نمبر ہے، اگر اس پہ کنسنسس ہے ساری اتھارٹیز کا تو ایک الگ چیز ہے، بٹ ایکچولی ڈگ ڈاؤن ہمیں میرے خیال میں کرنا چاہیے کہ ڈیٹا کہاں سے کس طرح سے آ رہا ہے اور کس کی کنٹریبیوشن کتنی ہے ایکچولی آن گراؤنڈ. زیدی صاحب، اس بات سے قطع نظر کہ 3% ہوگی گروتھ یا 4% ہوگی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی اب اکانومی میں ایک ڈائریکشن نظر آ رہی ہے؟ اور پچھلا سال جس میں ہماری نیگیٹو گروتھ تھی، ہماری جو ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تھا، اس سے یہ سال بہتر تھا اور اب آگے 2 سال کے لیے ایک سمت ہے. کیا اس حد تک آپ کو نظر آ رہی ہے پیش رفت؟ جی شہزاد صاحب، ایک بات تو واضح ہے کہ یہ سال جو ہے پچھلے سال سے بہتر ہے، کوئی شک نہیں. جیسے خرم نے بھی کہا کہ اگر -0.5% تھی 0.47، اس سے تو بہتر ہوگی. لیکن ایک بہت بنیادی سوال بنتا ہے، حفیظ شیخ کو کیوں نکالا انہوں نے؟ اگر حفیظ شیخ نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، کیونکہ شوکت ترین کو آئے ہوئے شاید ہفتہ 10 دن 2 ہفتے ہوئے ہیں، یہ سارا کمال جو ہے حفیظ شیخ کا ہے، تو ان کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ آپ خود دیکھیں نا، یہ ان کی بات میں تضاد بہت واضح سامنے آ جاتا ہے کہ یہ نکالا گیا کہ معیشت کی بہت بدحالی ہوئی ہے، تباہی ہوئی ہے، اس وجہ سے ان کو نکالنا پڑا. ٹھیک ہے، اگر اور آئی ایم ایف کا ایک معاہدہ بھی تھا اور ہے ابھی تک. تو یہ ایک بہت عجیب سا سوال ہے جو ان کے سارے جو اعداد و شمار کو ایک سوالیہ نشان بنتا ہے. اچھا، دوسرا یہ آپ کی بات یہ بھی صحیح ہے کہ اس سال جو ہے کیونکہ معیشت میں اضافہ ہوا ہے، بالکل کوئی شک نہیں اس میں. یہ بات ہو رہی کہ 2.5، 3، 3.5 کتنی ہوئی ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر جیسے آہستہ آہستہ ویکسینیشن بڑھ رہا ہے، لاک ڈاؤن کم ہو رہا ہے، معیشت تو آگے بڑھے گی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ کو 2 چیزیں سامنے رکھنی بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہم دیکھیں کہ ساری دنیا میں جہاں جہاں یہ کورونا پھیلا ہے ساری دنیا میں، وہاں غربت میں بہت اضافہ ہے، غربت کی سطح سے نیچے بہت لوگ ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری، یہ ایک نیا لفظ استعمال ہو رہا ہے بہت، جس کو کہتے ہیں فوڈ انسیکیورٹی، یعنی کہ وہ لوگ جن کو کھانا ملتا ہے اب ان کا کھانے کا معیار فرق ہو گیا ہے، ان کو کم غذا مل رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ اصل میں ہم اعداد و شمار کی حد تک تو بہت، ہم جتنی تالیاں بجانا چاہیں، حکومت بھی بجائے، لیکن 2-3 چیزیں اہم ہیں. ایک، افراط زر، یہ 11%، 12% کی طرف جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ غربت کی سطح سے کتنے لوگ نیچے آئے، اور ملکوں میں تقریباً 25% اس میں اضافہ ہوا ہے. اور تیسرا یہ کہ جو لوگ کھانے پینے کے ان کو مل بھی رہا تھا اس میں بہت کمی ہوئی ہے غذائیت کے حوالے سے. تو یہ زیادہ اہم ہے، نہ کہ ہماری گروتھ ریٹ کتنی ہو گئی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اکبر زیدی صاحب اور خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.